فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرا محبوبہ یہ میری طرف سے اعلان کر دے، یہ میری طرف سے پیغام دے دے قیامت تک آنے والے انسانوں کو، اگر یہ تیرے سے پوچھے ایمان کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، ایمان کا ذائقہ کیسا ہونا چاہیے، ایمان کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان سے کہہ دو ایسا ایمان لاؤ جیسے میرے یار ایمان لے کے آئے۔ ایمان تو آپ بھی لے کے آئے، میں بھی لے کے آئے، آپ کے میرے اماں ابا لے کے آئے، بہن بھائی لے کے آئے، لیکن صحابہ کے ایمان کے تذکرے اللہ کے قرآن میں کیوں بیان کیے گئے؟ میرے عزیزو، جب اللہ اس کے رسول کی محبت کی باری آتی ہے، پہلے میں اپنی دکان کو دیکھتا ہوں، پہلے میں اپنے کاروبار کو دیکھتا ہوں، پہلے میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا ہوں، اپنے کنبے کو دیکھتا ہوں، اپنے حالات کو دیکھتا ہوں، اپنے خاندان کو دیکھتا ہوں۔ کبھی جوان بچیاں میرے سامنے آ جاتی ہیں، کبھی بچوں کی نوکری میرے سامنے آ جاتی ہے، کبھی میری بیماری میرے سامنے آ جاتی ہے، کبھی گھر کی ڈیلیوری میرے سامنے آ جاتی ہے، کبھی کچا مکان مجھے نظر آنے لگتا ہے، کبھی دکان مجھے نظر آنے لگتی ہے۔ آپ کے اور صحابہ کے ہمارے ایمان اور صحابہ کے ایمان میں ہی فرق تھا میرے عزیزو۔ جب آواز لگے ہمیں مکان نظر آتا ہے، جب آواز لگا کرتی تھی صحابہ کو آمنہ کا لال نظر آتا تھا۔ اتنا فرق ہے۔ اگر کوئی بندہ سخاوت کرتا ہے، اگر بندہ کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اگلا بندہ بچ جائے اسے شاباشی دینے کے، اگلا بندہ بچ جائے اسے میرے عزیزوں اسے اپریشیٹ کرنے کے، اگلا بندہ اس کو اور اس کے دل جوئی کرنے کے، بلکہ کہے گا یار اتنا بھی نہیں کیا کرتے، یار ذرا تھوڑا سوچ سمجھ لیا کر، آنے والے وقتوں کے اندر پتہ نہیں کیا حالات ہے، آنے والے وقتوں کے اندر پتہ نہیں کیا حالات ہے، آنے والے وقتوں کے اندر پتہ نہیں کیا مزاج بنے گا، یار تو بے وقوفی والی باتیں کرتا ہے، بچوں والی باتیں کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا دے، لیکن اتنا تو نہ دے کہ تیرے بچے یتیم ہو جائیں، تیرے بچے فقیر ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یا تو بے وقوف ہے۔ یہی بات تو وہ لوگ کہا کرتے تھے جن کو مالک کائنات نے منہ توڑ جواب دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہا کرتے تھے تن کے کپڑوں کا سودا کر دیا، مال اولاد کا سودا کر دیا، جان قربان کر دی، کنبے برادری قربان کر دیے، انہوں نے کچھ نہ دیکھا بلکہ اپنا حال نہ دیکھا کہ ایسے لوگ عقل مند نہیں ہوا کرتے، ایسے لوگ بے وقوف ہوا کرتے ہیں۔ رب العالمین نے جب دیکھا نبی کے غلاموں کو بے وقوف کہا جا رہا ہے، مالک کائنات نے قرآن پاک میں ڈانٹ دیا، الا انہم هم السفہاء، او لوگو میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف نہ کو، ان کے بڑھتی ہوئے محبت اور ایمان کو دیکھ کر تم جلتے ہو، تمہارے سے بڑا کائنات کے اندر بے وقوف کوئی نہیں۔ یہ آج کے دور کے اندر تمہیں سمجھاتے نہیں، کوئی مسجد بنانے کا مشورہ کرے گا، کہے گا تو نے دین کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، کوئی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا کسی سے مشورہ کرے گا، کہے گا یار سارے بنائے گا ایک آدھا بنا دے۔ زندہ دل ہونے کا اور بحیثیت مسلمان ہونے کا دینی اداروں کے ساتھ ہمیشہ مظاہرہ فرمایا کریں، اچھائی کا، بھلائی کا، تعاون کا، دعاؤں کا، وفاؤں کا، عطاؤں کا، وکالت کا۔ اگر مدارس دینیہ پر کسی محفل کے اندر، دنیاوی محفل میں، نجی محفل میں ان مدارس پر کوئی تنقید کی انگلی اٹھائے تو آپ دفاع کیا کریں، آپ سر ہلا کے ان کی ہاں میں ہاں نہ ملایا کریں۔ چلو ان بد نصیبوں کو مدارس دینیہ سے کچھ نہ ملا، آپ کو تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، حافظ آپ کی نسلوں میں، قاری آپ کی نسلوں میں، ولی آپ کی نسلوں میں، قاری آپ کی نسلوں میں، عالمہ آپ کی نسلوں میں، حافظہ آپ کی نسلوں میں، تو کتنی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں جو مدارس دینیہ کی برکت سے ملے۔ ایمان اور تقوی آپ کی نسلوں میں، پرہیزگاری آپ کی نسلوں میں، خدا خوفی آپ کی نسلوں میں، خشیت الہی آپ کی نسلوں میں، محبت اللہ سے، اللہ کا ڈر آپ کی نسلوں میں، تو کتنا کچھ ہے۔ تو اس کے بدلے ہم آپ سے صرف دعا ہی چاہتے ہیں کہ آپ دعا فرما دیا کریں، باقی کوئی کسی سے زبردستی نہیں لے سکتا، زبردستی تو کیا کسی سے آرام سے بھی نہیں لے سکتا۔ اگر آپ میری ذات کے لیے دیں تو پھر میں آپ کی منتیں کروں، اگر آپ اللہ کی محبت کے لیے دیں تو پھر وہ مالک ہے، بے نیاز ہے۔ اگر اس کی مرضی کے بغیر دینی مجالس میں، اس کے پروگرام میں، اس کے دین کی محفلوں میں کوئی آ نہیں سکتا تو اس کی اجازت کے بغیر کہ اپنی جیب میں ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا۔ وہ بے نیاز ہو، زمین آسمان کا مالک ہو، سورج چاند اور ستاروں اور ان کی روشنی اس کے قبضے کے اندر ہو، ہر چیز پر اس کی قدرت کا امر ہو، ہر چیز کو جیسے چاہے وہ کر کے رکھ دے،
وہ کیا ہمارے پیسوں کا بھی کیا آپ سوچے تو صحیح، 1000 روپیہ 2000 روپیہ 500 روپیہ 10 روپیہ ہمارے پیسوں کا محتاج ہے، جو کہہ رہا ہے زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنائے، سورج چاند ستارے میں نے بنائے، یہ ساری انسانیت، یہ ساری مخلوق میں نے تخلیق کی، میں نے بنائی، کوئی ہے جو میری برابری کر سکے؟ اگر اس کی تخلیق میں بھی برابری کرنی کوئی نہیں کر سکتا تو اس کے غنی ہونے میں، اس کے قادر ہونے میں، اس کے علی کل شیء قدیر ہونے میں بھی کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ کم از کم جب اس کی طرف سے کوئی بندوں کے لیے مطالبہ ہے تو اپنی جیبوں کو نہ دیکھا کرو، اس کی شان دیکھا کرو۔ شان تو یہ ہے کہ اپنی جسم کی رگوں کے جتنے خون کے قطرے ہیں سارے اس پہ قربان کرتے ہیں، مال جان قربان کرتے ہیں، جو کچھ ہے ہمارے پاس قربان کر دیں۔ آپ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، ایک لاجک ایک بات میری سمجھ کے اندر نہیں آتی۔ اگر میں یہاں شعر پڑھوں کہ جس طرح نعت خان پڑھتے ہیں کہ تن من تے دن اولاد بھی باری حضور تو سوچا نہ ذرا آزمائے صدیق نے، تو آپ کے بغلوں سے میں ہاتھ کھڑے واہ 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 واہ۔ تو یہ پیغام صدیق صرف اپنی ذات اپنے گھرانے کو نہیں ساری امت کو دے کے گیا کہ اگر حضور علیہ السلام سے محبت کے رشتے کو نبھانے کا وقت آ جائے تو پھر اپنی جیبوں کو نہ دیکھنا، میرے گھرانے کو دیکھنا، میں نے سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا۔ وہ صحابیہ جس کا ذکر علماء اپنے پروگرام میں اپنے بیانات میں کرتے ہیں کہ جس کا شوہر بھی، جس کا بیٹا بھی، جس کا بھائی بھی اور جس کا باپ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، وہ ہر ایک کی شہادت کے بعد یہ پوچھتی بتاؤ حضور کا حال کیسا؟ خنسا جیسی بیٹوں کی قربانی دینے والی عورت وہ بھی یہ پوچھ رہی اگر حضور ہے تو پھر سب کچھ قربان ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ جب اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، مدارس دینیہ کے لیے اگر کہیں آواز لگے تو اپنے حال کو نہیں دیکھنا، صحابہ کے ایمان اور محبت کے معیار کو دیکھنا۔